السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 300 نافرمان خنزیر بنا دیے گئے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں ان کے حواریوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی اور نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتارے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگا کرو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ مطالبہ آپ کی نبوت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں اور اس سے برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں اور ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول دعا ہو، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے ایمان کو کامل ہونے کا اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم کو آپ کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے سے اپنی آنکھوں کو دیکھ کر آنے والوں کے لیے گواہ بن جائیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ میرا نام ہے وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریگرڈ انفینٹی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے دسترخوان اتر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین کا قول ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ ہم یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں بلکہ اپنے دینی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، وہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شکر کرنے والا بنا، اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی، اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کون کھولے گا؟ یہ دسترخوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا ہے۔ تمام نے عرض کی کہ حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نفل پڑھے، دیر تک دعائیں کی، پھر دسترخوان کھولا۔ اس میں 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں میں سینہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی کانٹا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں رکھی تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت تھا۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ زمین کا ہے اور نہ ہی جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ سب سے پہلے بیمار و فقیر، فقہ مست
بارو جوزم والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھانا کھایا، پھر وہ خوان اٹھا اور اڑتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ تمام مصیبت زدہ تندرست ہو گئے، غریب مالدار ہو گئے۔ 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا اور لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس کھانے کو صرف غریب کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں باخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو خنزیر بن گئے تھے۔ راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے کہ یہ خنزیر بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے اور یہ جواب میں صرف سر ہلاتے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جیے اور چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب کے سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں اور نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ جامعہ ترمذی حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان عظمت کے نشان آپ نے دیکھی۔ آپ کی دعا سے اللہ پاک نے نعمتوں سے بھرا دسترخوان اتار دیا۔ دنیا میں جو نعمت ملتی ہے عام طور پر اس میں زحمت بھی ہوتی ہے۔ شکرانے نعمت کرنے والے کامیاب اور کفرانے نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر نافرمانی پر اتر آنے والے کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ جیسا کہ قرآنی حقائق سے معلوم ہوا کہ 300 نافرمان خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ ہم اللہ کے اس قہر و عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔